अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जमात हफ्ता में हमारा जो आज का सबक है वो है इबादात। इबादात से पहले बच्चों हमने एक सूरतुल ज़िलज़ाल अपनी मुकम्मल कर ली है और उसके अलावा सबक नंबर 1 जो है पहला वो रसूलों पर ईमान हमने मुकम्मल कर लिया है। अब हमारा जो सबक है वो है इबादात। इबादत अरबी ज़बान के लफ्ज़ अब्द से निकला है जिसके मानी बंदगी, अतात और तामील हुक्म के हैं, जबकि इस्तिलाह में किसी की बालादस्ती और बरतरी को तस्लीम करके उसके मुकाबले में अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी से दस्तबरदार होने, सरताबी और मज़ामत को छोड़कर उसके सामने अपनी आजिज़ी और इनकसारी के इज़हार करने को इबादत कहते हैं। यानी इसमें जो हम मुख्तसर मतलब ले सकते हैं वो ये है कि जब हम इबादत के ज़ुमरे में आते हैं, जब हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो हम अपनी तमाम ख्वाहिशात को छोड़कर जो अहकाम, जो तरीक़े हमें अल्लाह ताला ने बताए हैं, जिन बातों को करने का हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, हम वो तमाम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में करते हैं, उनको इबादत कहते हैं। इस्लाम में इबादत का मफ़हूम ये है, यानी इस्लाम में इबादत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला को अपना इलाह भी माबूद को कहते हैं, अपना इलाह और रब मानकर उसकी परस्तिश व बंदगी यानी उसकी इबादत और अताअत की जाए। तकलीफ़ और मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला ही से मदद मांगी जाए। अल्लाह ताला की नेमतों और मेहरबानियों का इतराफ़ करते हुए, यानी अल्लाह ताला की नेमतों और मेहरबानियों को मानते हुए दिलो जान और शौक़ व मोहब्बत से उसके हर हुक्म की तामील यानी उसके हर हुक्म को मानना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक की जाए, जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सूरतुल फातिहा की आयत है। तर्जुमा इसका है, ए परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। बिल्कुल एक मुसलमान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि सिर्फ़ हम अल्लाह ताला की इबादत करें और उसी से ही मदद मांगें, क्योंकि वो हमारा माबूद बरहक है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक इबादत का एक मखसूस मफ़हूम है, एक ख़ास मतलब है, जिससे मुराद वो मुतय्यन सूरतें हैं जो इस्लाम ने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की खुशी के लिए, खुशी के हसूल के लिए मुकर्रर की हैं, चुन ली हैं और उनके लिए इम्तियाज़ी शायर अख्तियार किए हैं और उनके लिए तरीक़े अख्तियार किए हैं, तरीक़े बताए हैं। उनके लिए औकात, मिक़दारें और कैफ़ियत मुतय्यन कर दी हैं, यानी मखसूस कर दी हैं, चुन ली हैं, जिनमें तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं, जिनको तब्दील नहीं किया जा सकता, जिनमें रद्द बदल नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि शरीयत के मारूफ मानों में इबादत नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज को कहते हैं, जो इस्लाम के नुमाया मुज़ाहिर हैं और जिन्हें अरकान इस्लाम का नाम दिया जाता है। यहाँ पर देखें ये लाइन, जो इस्लाम के नुमाया मुज़ाहिर हैं और जिन्हें अरकान इस्लाम का नाम दिया जाता है, जो इस्लाम के नुमाया मुज़ाहिर हैं, यानी जो इस्लाम के लिए ज़ाहिर होने वाली चीज़ें, जिन चीज़ों से ज़ाहिर होता है कि ये बंदा मुसलमान है, वो है कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इन्हीं अरकान से हमारे इस्लाम की पहचान होती है। सफ़ा नंबर 14 पर आते हैं। इसके अलावा इबादत एक वसी और आम मफ़हूम भी है, जिसके मुताबिक इबादत हर उस अमल को कहा जाता है जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में की जाए, यानी जो तरीक़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद करके बताए, उसी तरीक़े से हम करें तो तब वो इबादत कहलाता है। इससे मालूम होता है एक मुसलमान के हर अमल को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक हो, इबादत का नाम दिया जाता है। इससे ये भी मालूम होता है कि इबादत एक मुसलमान की तमाम ज़िंदगी पर मुहित है। उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होता है, जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती
للہ رب العالمین۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 ہے۔ ترجمہ اس کا ہے، یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک مسلمان کہہ رہا ہے، ایک مسلمان مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ظاہری بات ہے، ہمیں قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بتایا گیا ہے کہ ایک انسان کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56۔ اس کا ترجمہ ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ مختصر یہ کہ قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و سنت یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں عبادت کے 3 پہلو ہیں، عبادت کے 3 رخ ہیں، جن میں سر فہرست اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ان 3 پہلوؤں میں سب سے پہلا کیا ہے؟ سر فہرست سب سے پہلا جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنا ہے۔ تو ظاہری بات ہے وہ کیسے ہوگی؟ وہ تبھی ممکن ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں گے، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو کہی ہیں ان پر عمل کریں گے، اور جن سے روکا ہے ان سے رکیں گے، تو تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ عبادت کے دوسرے پہلو کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ حقوق اللہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو کہتے ہیں۔ یہ وہ عبادات ہیں جن کے ذریعے افراد کی تربیت کی جاتی ہے۔ یہ وہ عبادات ہیں جن کے ذریعے ہر بندے کی اصلاح کی جاتی ہے۔ مثلا نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے، اب ہمیں مثال بتائی گئی ہے کہ نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، یعنی بے حیائی اور برے یعنی غلط کاموں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ ظاہری بات ہے جب ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو پھر ہمارے دل سے خود بخود غلط چیز دور ہوتی جاتی ہے، اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے وہ بیٹھتا جاتا ہے، اور وہ خوف ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو ہمیں برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد دولت کو چند ہاتھوں میں جمع ہو جانے سے روکنا ہے۔ بالکل، جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غریب لوگوں کو دیتے ہیں، جن سے ان کا مال پاک ہوتا ہے، اور ان کے جو مال کی وہ ہے پاکیت ہے وہ ہو جاتی ہے، اور ایک غریب افراد کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے روزے کی فرضیت کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ ظاہری بات ہے جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہم پرہیزگاری کو اختیار کر لیتے ہیں، ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جن کا ہمارا مذہب کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور ان کاموں سے رک جاتے ہیں جس کا ہمارے مذہب نے ہمیں منع کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے حج، جب کہ حج اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کی خاطر جان و مال اور تمام تر خواہشات قربان کرنے کا نام ہے۔ ظاہری بات ہے حج جو ہے وہ جانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، تو یہ دونوں چیزیں اس میں اسی صورت میں آتی ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چاہتے ہیں تو ہم اپنا جان و مال دونوں کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ عبادت کے تیسرے پہلو کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق العباد بندوں کے حقوق کو کہتے ہیں۔ یہ انسان کے اس رویے کا نام ہے جو دوسرے انسانوں، حیوانوں اور نباتات کے ساتھ روا رکھتا ہے۔ یعنی ایک انسان جو ہے ظاہر ہے اگر وہ نیک ہے تو وہ پھر تمام انسانوں کے ساتھ بھی نیک سلوک رکھے گا۔ انسانوں کے علاوہ وہ جانوروں اور جو نباتات وغیرہ ہیں، پودے، درخت وغیرہ ہیں، ان کا بھی خیال رکھے گا۔
اس لیے مومن کو تمام انسانوں اور دیگر مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک کی یعنی اچھے سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے صحیح اصولوں کے مطابق قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بسر کریں تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ بچوں، ہمارا چیپٹر ختم ہو گیا۔ اب اس کی مشق جو ہے وہ ہم اپنی اگلی کلاس میں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔